یہ ایک انتہائی حیران کن اور کسی حد تک خوفناک حقیقت ہے کہ ہم انسان اپنی زندگی کے سب سے بڑے اور سمت بدل دینے والے فیصلے اکثر اسی سطحی انداز میں کر گزرتے ہیں جس سے ہم کوئی عام سا سکہ اچھال کر ہیڈ یا ٹیل کا انتخاب کرتے ہیں۔ میرا مطلب ہے ہم کریئر اور رشتوں کے معاملے میں بس اندھی تکے بازی پر انحصار کرتے ہیں۔ ویلکم ٹو سمارٹ اسکوپ۔ اور ہاں، آگے بڑھنے سے پہلے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ بالکل، اور آج کی ہماری اس تفصیلی گفتگو کا محور فیصلہ سازی کی وہ ٹھوس سائنس ہے جسے جان ایس ہیمنڈ، رالف ایل کینی اور ہاورڈ رائفا نے اپنی چشم کشا کتاب سمارٹ چوائسز یعنی سمارٹ چوائسز میں بیان کیا ہے۔ ہم سب کی زندگی کا ایک بڑا حصہ فیصلوں کے نتائج بھگتنے میں ہی تو گزرتا ہے، تو اس ڈیپ ڈائیو کا مقصد اس بے ترتیب اور ذہنی دباؤ والے عمل کو ایک منظم اور باقاعدہ ہنر میں بدلنا ہے۔ ہاں، کیونکہ جب ہم ناکامیوں اور غلط فیصلوں کی بات کرتے ہیں تو ذہن میں یہ سوال ضرور آتا ہے کہ کیا واقعی فیصلہ کرنے کا کوئی ایک مخصوص غلط طریقہ ہوتا ہے؟ تو کیا واقعی ایک غلط طریقہ کار ہمیشہ غلط نتیجے کی گارنٹی دیتا ہے؟ دیکھیں، ہم اکثر حالات کو دوش دیتے ہیں، لیکن کیا خرابی ہمارے سوچنے کے انداز میں ہوتی ہے؟ خرابی ہمیشہ اس پروسیس یا عمل میں ہوتی ہے جس کے ذریعے ہم کسی نتیجے تک پہنچتے ہیں۔ دیکھیں، اگر فیصلہ کرنے کی بنیاد ہی خامیوں سے بھری ہو تو نتیجہ کیسے طویل مدتی فائدہ دے سکتا ہے؟ پوائنٹ ہے، یعنی بنیاد ٹھیک ہونی چاہیے۔ جی بالکل، اگر فیصلہ سازی کا عمل درست اور شعوری ہو تو بہترین انتخاب کیا جا سکتا ہے۔ اسی شعوری طریقہ کار کو مصنفین نے پرو ایکٹ یعنی PROCACT فریم ورک کا نام دیا ہے۔ پرو ایکٹ فریم ورک، اچھا، یہ نام تو کافی دلچسپ ہے۔ جی، اور یہ دراصل انسانی دماغ کی ان خامیوں اور کمزوریوں کو متوازن کرنے کا ایک سائنسی طریقہ ہے جو ہمیں جلد بازی میں غلط فیصلے کرنے پر مجبور کرتی ہیں۔ اس کا آغاز ایک ایسے قدم سے ہوتا ہے جو بظاہر بہت سادہ لگتا ہے لیکن سب سے زیادہ نظر انداز کیا جاتا ہے، اور وہ ہے صحیح مسئلے کا تعین کرنا۔ صحیح مسئلے کا تعین، یعنی مقاصد کی بات کرنے سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ ہم کس الجھن کا شکار ہے، رائٹ؟ بالکل، جب ہم کسی الجھن کا شکار ہوتے ہیں تو ہمارا دماغ فوراً کسی نہ کسی حل کی طرف بھاگتا ہے۔ کتاب کے مطابق کسی غلط مسئلے کا شاندار ترین حل نکالنا دراصل وقت، پیسے اور توانائی کی سب سے بڑی بربادی ہے۔ ہاں، جیسے ہم اکثر روزمرہ زندگی میں کرتے ہیں۔ جی ہاں، ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہمارا دماغ حقائق کا تجزیہ کرنے کے بجائے ان علامات پر دھیان دیتا ہے جو سامنے نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ انسان جس زاویے سے اپنے مسئلے کو فریم کرتا ہے، دماغ اسی دائرے کے اندر رہتے ہوئے حل تلاش کرتا ہے۔ اس کی کوئی عام سی مثال؟ فرض کریں کہ روزانہ کی شدید تھکاوٹ، چڑچڑے پن اور ذہنی دباؤ کی وجہ سے ایک شخص یہ فیصلہ کرتا ہے کہ بس اب اسے اپنی موجودہ نوکری چھوڑ دینی چاہیے۔ تو اس کے دماغ میں مسئلہ یہ ہے کہ نوکری چھوڑنی چاہیے یا نہیں؟ بالکل، اور یہ ایک انتہائی محدود زاویہ ہے۔ جب گہرائی میں جا کر دیکھا جائے تو اصل مسئلہ شاید دفتر کا ماحول، کام کا بوجھ یا باس کا رویہ ہوتا ہی نہیں۔ اصل بیماری تو دفتر تک کا 2 گھنٹے کا تھکا دینے والا ٹریفک بھرا سفر ہوتا ہے۔ یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے کسی انسان کے پاؤں میں ایک باریک سا کانٹا چبھا ہو اور وہ مارکیٹ میں سب سے مہنگے اور نرم جوتے تلاش کر رہا ہو۔ کیا زبردست مثال دی ہے۔ مطلب نیا جوتا جتنا مرضی نرم اور آرام دہ کیوں نہ ہو، جب تک وہ کانٹا نہیں نکلے گا چلنے کی تکلیف تو کبھی ختم نہیں ہوگی نا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہمارا دماغ اس کانٹے کو ڈھونڈنے کے بجائے نئے جوتے کی طرف کیوں بھاگتا ہے؟ کیونکہ کانٹا نکالنے کے لیے رکنا پڑتا ہے، غور کرنا پڑتا ہے اور تھوڑی تکلیف بھی برداشت کرنی پڑتی ہے۔ دماغ کے لیے استعفیٰ دے دینا یعنی جوتا بدل لینا ایک فوری اور آسان رد عمل ہے۔ لیکن اگر اس مسئلے کو درست طریقے سے فریم کیا جائے کہ روزمرہ سفر کی تھکاوٹ کو کیسے ختم کیا جائے تو فوراً نئے راستے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جیسے دفتر کے قریب شفٹ ہونا یا گھر سے کام کرنے کی اجازت مانگ لینا۔ ہاں، نوکری چھوڑنے کی سرے سے کوئی ضرورت تھی ہی نہیں۔ تو جب اصل مسئلہ پکڑا جائے، وہ کانٹا مل جائے، تو اگلا قدم کیا ہے؟ میرا مطلب ہے ہمیں یہ جاننا ہے کہ ہم اصل میں چاہتے کیا ہیں۔ 100% درست۔ یہ پرو ایکٹ کا دوسرا حصہ ہے جسے مقاصد یا آبجیکٹیوز کہا جاتا ہے۔
जब असल मसला सामने आ जाए तो मकासद वो पैमाना है जो बताते हैं कि किसी भी फैसले की कामयाबी को किस तराजू में तोला जाएगा। यानी उस तराजू में क्या क्या शामिल होना चाहिए? इसमें मंतकी ज़रूरियात जैसे वक्त की बचत और पैसों का बजट, और हमारी जज्बाती ज़रूरियात जैसे ज़हनी सुकून और खुशी, दोनों का शामिल होना लाजमी है। मकासद के बगैर फैसला करना ऐसा ही है जैसे बगैर किसी मंजिल का सोचे गाड़ी मोटरवे पर डाल देना। बिल्कुल। और अगर हम नई गाड़ी खरीदने की ही अमली मिसाल लें, फर्ज करें एक शख्स शोरूम जाता है और अगर उसके जहन में अपने मकासद वाज़े नहीं है तो वो चमकती हुई गाड़ियों की बू, लेदर सीट्स और सेल्समैन की बातों में आकर जज्बाती हो जाएगा और फिर अपनी ज़रूरत से कहीं ज़्यादा महंगी और गैर अमली स्पोर्ट्स कार उठा लाएगा। जी बिल्कुल। लेकिन अगर मकासद पहले से तय हो, मसलन कीमत 25 लाख से कम हो, फैमिली की सेफ्टी के लिए एयर बैग्स हो और पेट्रोल का खर्च कम हो, तो ये मकासद उसे भटकने नहीं देते। अच्छा, यहाँ एक उलझन पैदा होती है मेरे जहन में। जब हम इतने हिसाब किताब और फ्रेमवर्क्स की बात करते हैं तो क्या एक स्मार्ट फैसले में जज्बात की सिरे से कोई गुंजाइश नहीं होती? मतलब क्या इंसान को मुकम्मल तौर पर एक मशीन या रोबोट बन जाना चाहिए? नहीं नहीं, मुसन्निफीन ये कतई नहीं कहते कि जज्बात को मुकम्मल तौर पर मार दिया जाए। जज्बात ही तो हमारी इंसानियत की पहचान है। यही हमें बताते हैं कि हमें किस चीज़ से तस्कीन मिलती है। खराबी तब पैदा होती है जब जज्बात ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी चलाना शुरू कर देते हैं। अच्छा, तो जज्बात को पीछे बैठना चाहिए? बिल्कुल। किताब का फ़लसफ़ा ये है कि हमारे मंतकी और ठोस मकासद हमारे जज्बाती फ़ैसलों के गिर्द एक मजबूत हिफाजती बाड़ तामीर करते हैं। इंसान को हमेशा वही गाड़ी या वही करियर चुनना चाहिए जो उसे जज्बाती तौर पर खुशी दे, लेकिन सिर्फ तब जब वो उस मंतकी बाड़ के अंदर आता हो। वाह, ये तो बहुत क्लियर हो गया। तो जब हमें अपना असल मसला मालूम हो गया और हमारे पास मकासद की वो हिफाजती बाड़ भी आ गई, तो अब हमें उन मकासद तक पहुंचने के रास्ते तलाश करने हैं, राइट? जी हाँ, जिसे हम फ्रेमवर्क का तीसरा कदम यानी तख्लीकी मुतबादिल या ऑल्टरनेटिव्स कहते हैं। ये बात तो वाज़ेह है कि किसी भी दस्तरखान का म्यार उस बात से तय होता है कि उस पर कितने अच्छे पकवान मौजूद हैं। बिल्कुल इसी तरह फैसले का म्यार दस्तयाब ऑप्शंस पर मुनहसर है। लेकिन मैंने नोट किया है कि जब मुतबादिल सोचने की बारी आती है तो हम अमूमन सिर्फ उन पहले दो ऑप्शंस पर ही रुक जाते हैं जो फौरन ज़हन में आते हैं, मतलब ऑप्शन ए या ऑप्शन बी। यही सबसे बड़ा अलमिया है। बेहतरीन और स्मार्ट फैसला साज कभी इन दो इब्तिदाई रास्तों पर इक्तफा नहीं करते। वो अपने दिमाग को मुसलसल मजबूर करते हैं कि वो ऑप्शन सी, डी और ई भी तख्लीक करे। उसकी कोई रोजमर्रा की मिसाल? फर्ज करें एक खानदान को घर में मजीद जगह दरकार है। अब रिवायती और महदूद सोच उन्हें सिर्फ दो इंतहाई महंगे ऑप्शंस देगी, या तो पुराना घर बेचकर नया बड़ा घर खरीद लिया जाए या फिर लाखों रुपए लगाकर मौजूदा घर के ऊपर एक और मंजिल तामीर की जाए। दोनों ही मालियाती बोझ वाले काम हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर मकासद वाज़े हों और दिमाग पर जोर दिया जाए तो शायद ये ऑप्शन निकले कि बरसों से बंद पड़े स्टोर रूम की सफाई करके उसे एक शानदार कमरे में बदला जा सकता है, या गैर ज़रूरी पुराना फर्नीचर इंटरनेट पर बेचकर इतनी जगह बनाई जा सकती है जितनी दरकार थी। वाकई ये तख्लीकी मुतबादिल लाखों के मसले को महज चंद हजार में हल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसके नफसियाती और साइंसी पहलू पर गौर करें तो इंसानी दिमाग कुदरती तौर पर शॉर्टकट क्यों ढूंढता है? हम ऑप्शन ए और बी के बाद हिम्मत क्यों हार देते हैं? इसकी वजह सीधी सी है कि दिमाग हमारे जिस्म की बहुत ज्यादा तवानाई खर्च करता है। गहराई में जाकर मुतबादिल सोचना, नए रास्ते तलाश करना एक मुश्किल काम है जिसमें ज़हनी तवानाई यानी कॉग्निटिव एनर्जी जलती है। दिमाग इस मशक्कत से बचने के लिए सबसे आसान रास्ते को ही हतमी हल मान लेता है। यानी मुतबादिल पैदा करना एक मश्क है, एक मसल की तरह है जिसे शऊरी तौर पर जहमत देनी पड़ती है। बिल्कुल। और जब हम दिमाग को ये जहमत देकर मेज़ पर 4 या 5 बेहतरीन और तख्लीकी मुतबादिल रख देते हैं तो उनमें से एक का इंतखाब करना सबसे कठिन मरहला बन जाता है, क्योंकि दुनिया का कोई भी ऑप्शन हर लिहाज से परफेक्ट नहीं होता ना। तो यहाँ हमें कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और यही फ्रेमवर्क के आखिरी दो हिस्से सामने आते हैं, यानी नताइज और समझौता, जिन्हें कॉन्सिक्वेंसेस और ट्रेड ऑफ्स कहते हैं।
جی، جو متبادل ہم نے تخلیق کیے ہیں اب ان کا اپنے مقاصد کی کسوٹی پر موازنہ کرنا ہوتا ہے۔ اس مرحلے کے لیے کتاب میں ایک بہت مؤثر طریقہ بتایا گیا ہے جسے نتائج کا چارٹ یا کانسیکوینس ٹیبل بنانا کہتے ہیں۔ اچھا، یہاں میرا ایک قدرے تنقیدی سوال ہے۔ جب ہم اس چارٹ یا موازنے کی بات کرتے ہیں تو یہ تو بالکل ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے انسان ایک ہی وقت میں 6 مختلف گیندوں کے ساتھ جگلنگ کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ کیا ہر چیز کو کاغذ پر لکھنا واقعی ضروری ہے؟ میرا مطلب ہے، کیا ہمارا دماغ اتنا سمارٹ نہیں کہ یہ حساب خود لگا لے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ اصل میں لکھنے کا عمل دراصل اس ذہنی جگلنگ کا ہی حل ہے۔ انسانی دماغ کی جو فوری یادداشت ہے وہ ایک وقت میں صرف چند چیزوں کو ہی پروسیس کر سکتی ہے۔ جب ہم صرف دماغ کے اندر حساب لگا رہے ہوتے ہیں تو کوئی نہ کوئی اہم اور نازک پہلو ذہن سے پھسل جاتا ہے۔ جیسے جگلنگ کرتے ہوئے کوئی گیند ہاتھ سے گر جائے؟ بالکل صحیح۔ جب ان تمام باتوں کو کاغذ پر منتقل کیا جاتا ہے تو دماغ کا سارا بوجھ کاغذ پر شفٹ ہو جاتا ہے۔ اب گیندیں ہوا میں نہیں بلکہ میز پر پڑی ہیں جہاں سکون سے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کی بھی ایک روزمرہ کی مثال ہو جائے۔ فرض کریں 2 جاب آفرز سامنے ہیں۔ جاب اے میں تنخواہ بہت پرکشش ہے، عہدہ بھی بڑا ہے، لیکن دفتر کا راستہ طویل ہے اور روزانہ 2 گھنٹے شدید ٹریفک میں گزریں گے۔ دوسری طرف جاب بی میں تنخواہ نسبتاً کم ہے، مگر وہ گھر کے بالکل قریب ہے اور کام کا ماحول پرسکون ہے۔ تو یہاں وقت اور پیسے کے درمیان ایک بہت بڑا ٹریڈ آف یعنی سمجھوتا موجود ہے۔ کیا محض چند ہزار زیادہ کمانے کی خاطر روزانہ ٹریفک کا ذہنی دباؤ اور اپنے خاندان سے دور رہنے کا نقصان برداشت کیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، جب اسے چارٹ کی صورت میں آنکھوں کے سامنے دیکھا جاتا ہے تو جذبات کا دھندلا کا چھٹ جاتا ہے۔ انسان اپنے اندر کی حقیقی ترجیحات کو شیشے کی طرح صاف دیکھ سکتا ہے اور ایک منطقی فیصلہ کر پاتا ہے۔ زبردست۔ یہ سب مراحل تو ہمیں ایک بہترین طریقہ کار فراہم کرتے ہیں، لیکن یہ حقیقت بھی تو اپنی جگہ موجود ہے کہ تمام تر چارٹس بنانے کے باوجود ہمارا دماغ ہمارے ہی خلاف کچھ ایسے پوشیدہ نفسیاتی جال بچھاتا ہے جو بنے بنائے کھیل کو بگاڑ سکتے ہیں۔ اوہ ہاں، بالکل۔ بہترین طریقہ کار ہونے کے باوجود انسانی نفسیات فطری طور پر کچھ تعصبات کا شکار ہے۔ ان میں سب سے خطرناک جال ڈوبتی لاگت کا وہم یعنی سنک کاسٹ فیلیسی ہے۔ یعنی ماضی میں ضائع ہونے والا وقت، پیسے یا محنت کو بنیاد بنا کر آج کا کوئی نیا فیصلہ خراب کرنا۔ بالکل۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک اور جال ہے جسے سٹیٹس کو بائس یعنی سٹیٹس کو بائس کہا جاتا ہے، جس میں انسان محض تبدیلی کے خوف، نامعلوم کے ڈر اور آرام دہ دائرے سے باہر نکلنے کی ہچکچاہٹ کی وجہ سے کچھ نیا نہیں کرتا۔ مطلب تکلیف دہ ہونے کے باوجود پرانے حالات سے ہی چمٹا رہتا ہے۔ اس کی کوئی مثال جو ہم سب سے جڑی ہو؟ ہمارے تعلیمی نظام میں اس کی بہت عام اور تکلیف دہ مثال نظر آتی ہے۔ فرض کریں کسی طالب علم نے 3 سال تک میڈیکل کی کٹھن پڑھائی کی اور لاکھوں روپے فیس بھری، مگر تیسرے سال اسے شدت سے احساس ہوتا ہے کہ اسے تو بزنس کرنا ہے یا آرٹ میں جانا ہے۔ اب یہاں ڈوبتی لاگت کا وہم اسے ڈراتا ہوگا کہ 3 سال اور والدین کے لاکھوں روپے برباد ہو چکے ہیں، اب اگر فیلڈ بدلی تو لوگ کیا کہیں گے؟ بالکل، اسے لگتا ہے کہ پیچھے ہٹنا بے وقوفی ہے، حالانکہ منطق یہ کہتی ہے کہ وہ وقت اور پیسہ تو ویسے بھی جا چکا ہے، وہ کسی صورت واپس نہیں آ سکتا۔ محض اس ضائع شدہ وقت کی تلافی کے لیے ایک ناپسندیدہ کریئر کا بوجھ پوری زندگی اٹھانا سراسر خسارہ ہے۔ واہ، یہ کتنی حیرت انگیز بات ہے نا۔ انسان کس طرح ماضی کے نقصان کو بچانے کے چکر میں، یا یوں کہہ لیں کہ ضائع ہونے والے 3 سالوں کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اپنی زندگی کے آنے والے قیمتی 40 سال خوشی خوشی داؤ پر لگا دیتا ہے۔ جی، اور یہ نفسیاتی جال واقعی بہت گہرے اور خطرناک ہے۔ ان سے بچنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ فیصلوں کو حال کی حقیقت اور مستقبل کے امکانات پر کیا جائے، نہ کہ ماضی کے پچھتاووں پر۔ واقعی، اور اسی لیے مقاصد اور متبادل کو لکھ کر پرکھنا ان جالوں کو کاٹنے میں مدد دیتا ہے۔ بالکل۔ اگر ہم اس پوری بحث کا اور کتاب کی اس گہری فلسفی کا ایک جامع نچوڑ نکالیں تو بات یہاں آ کر ٹھہرتی ہے کہ دنیا کے کسی بھی فیصلے میں، چاہے وہ کتنا ہی سائنسی کیوں نہ ہو، 100% گارنٹی یا حتمی یقین کبھی نہیں ہوتا۔ بے یقینی یعنی انسرٹینٹی
تو ہمیشہ ہماری زندگی اور فیصلوں کا حصہ رہے گی۔ جی، لیکن جب ہم پرو ایکٹیو جیسے منظم طریقے کا سہارا لیتے ہیں، مقاصد کو شفاف رکھتے ہیں اور شعوری موازنہ کرتے ہیں، تو کم از کم رات کی نیند پرسکون آتی ہے کہ اس وقت کی موجودہ معلومات کے مطابق بہترین ممکنہ فیصلہ کیا گیا تھا۔ یہ اطمینان ہی بہت بڑی بات ہے۔ بالکل، اور اس سب کو جاننے کے بعد جو سب سے اہم اور گہری بات میں چھوڑ کر جانا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ فیصلہ نہ کرنا، خاموش رہنا خود بھی ایک بہت بڑا فیصلہ ہے۔ فیصلہ نہ کرنا بھی ایک فیصلہ ہے، یہ تو بہت گہری بات ہے۔ ہاں، کیونکہ جب انسان حالات کے ڈر یا نامعلوم کے خوف سے خاموش رہتا ہے اور قدم اٹھانے سے گریز کرتا ہے تو وقت اور دوسرے لوگ اس کی زندگی کا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ اور ظاہری بات ہے، تاریخ گواہ ہے کہ جب دوسرے لوگ کسی کی زندگی کا فیصلہ کرتے ہیں تو وہ اکثر اس کے حق میں تو نہیں ہوتا۔ یہ واقعی سوچنے کا مقام ہے کہ فیصلہ نہ کرنا دراصل اپنی زندگی کی گاڑی کا سٹیئرنگ وہیل حالات اور دوسروں کے ہاتھ میں تھما دینے کے مترادف ہے۔ بالکل، سٹیئرنگ وہیل ہمیشہ اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہیے۔ کیا بات ہے! ہمیں امید ہے کہ اس ڈیپ ڈائیو نے فیصلہ سازی کے اس بظاہر پیچیدہ عمل کو ایک نئی واضح اور سائنسی روشنی میں دیکھنے میں مدد کی ہوگی اور ایسے ٹولز فراہم کیے ہوں گے جن سے زندگی کی الجھنوں کو بہتر انداز میں سلجھایا جا سکے۔ اگر ہماری یہ گفتگو پسند آئی ہو تو سمارٹ اسکوپ کو ابھی سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں اور اس اہم گفتگو کو اپنے حلقہ احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ سب شعوری اور سمارٹ فیصلے کرنے کا ہنر سیکھ سکیں۔ یہیں تک تھا ہمارا آج کا سفر۔ ملتے ہیں اگلی دفعہ ایک نئے اور فکر انگیز موضوع کے ساتھ۔